پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہم نے دیکھا کہ آسمان سے لے کے مدینے تک شدیداً شہوبا فرشتوں کے پہرے لگا دیے گئے. آسمان کی چھت سے لے کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تک, آپ کی اس جھونپڑی مبارک تک جس کی چھت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے بندہ سیدھی طرح کھڑا ہو جائے تو سر کو لگتی تھی, اور اس پہ سر ڈالی ہوئی تھی, اور کھجور کے تنے چھیلے بغیر اس پہ ڈالے ہوئے تھے. دیواریں کچی تھی, نکر میں ایک چکی پڑی ہوئی تھی, تھوڑے سے دانے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں. کھجور کی چھال پہ آپ لیٹے ہوئے, جسد اطہر پہ نشان پڑے ہوئے. میں نے کہا اللہ کے رسول, خدا کے دشمنوں کے لیے ناز و نعمت والے بستر اور آپ اس حالت میں, تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کریں. تو فرمایا مالی ولی دنیا, عمر یہاں پیسہ اس لیے لگائیں اگر یہاں رہنا ہو, جب ہم نے رہنا ہی نہیں تو. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ایک انسٹیٹیوٹ بنائی ہے. یہ زمین اللہ کی ہے, زمن اللہ کا ہے, اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں. جب ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں, وہ انسٹیٹیوٹ اپنی سہولت اور اپنی فیکلٹی, اس کے میرٹ اور اس کے معیار کے حساب سے فیس وصول کرتا ہے, اور ہمیں فیس پے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ بھئی ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹ کے افراد ہیں وہ بڑے قابل ہیں, اور اے سی کی سہولت ہے, اور فلاں برانڈ کے ساتھ یہ ادارہ ایفیلیٹڈ ہے, اور اس نے اتنی پوزیشنیں لی ہیں, اور یہاں سے فارغ ہونے والے کو فلاں محکمے میں فوراً جاب مل جاتی ہے. لہٰذا چونکہ یہ قیمتی ایریے میں ہے, پوش ایریے میں ہے, اساتذہ کی تنخواہیں بڑی ہیں, ان کی گاڑیاں آتی ہیں, انہوں نے سہولیات دی ہوئی ہیں, تو ان ساری سہولیات کو, ان کے نصاب کو, ان کے معلمین مدرسین اس پوش ایریے کو دیکھتے ہوئے بڑا الیڈ طبقہ اپنے بچوں کو ایک اچھے سکول میں, اچھے کالج میں اور اچھی یونیورسٹی میں داخل کرواتا ہے, اور یہ ہر بندے کا خواب ہے. میرے عزیز بھائی, جس کائنات میں ہم رہتے ہیں یہ اللہ کا سکول ہے. ہوائیں اللہ کی ہیں, زمین اللہ کی ہے, زمن اللہ کا, درخت اللہ کے, شجر اللہ کے, میں آپ اللہ کے. کیا اس سکول میں رہنے کی کوئی فیس نہیں ہے؟ کیا میں نے اللہ کے سامنے اس سکول میں زندگی گزار کے گندم یہاں سے لے کے اور سارا اپنے کپڑے دن بنانے کا سامان اس زمین سے لے کے, پانی اس زمین سے لے کے, اپنی نسل کو اس کے اوپر پروان چڑھا کے, فمشو فی مناکبہا, اس کے کشادہ رستوں کو استعمال کر کے, اگر گردے ایک مرتبہ مشین ڈائلسس کرتی ہے تو وہ اپنے پیسے اور فیس لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گردے 24 گھنٹے میں 42 بار آپ کے جسم کو ڈائلسس کرتے ہیں, آپ کے جسم کو پاک صاف کرتے ہیں, اور اس میں سے زہریلے مادے نکالتے ہیں 24 گھنٹوں میں 42 بار. کیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا اس کی کوئی فیس لینے والا نہیں؟ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بندے کو, ہم میں سے اکثر کہہ دیتے ہیں ہمارا کس چیز کا حساب ہے, حساب تو الیٹ طبقہ دے گا, حساب تو بزنس کلاس کے لوگ دیں گے. یہ حدیث سنو, کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدم کے بیٹے کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے سب سے پہلے نعمتوں کے بارے 2 سوال کریں گے. کتنے بھائی؟ 2 سوال. کتنے؟ 2 سوال. پہلا سوال یہ ہوگا, یبن آدم الم اصح لک جسمک, اے آدم کے بیٹے تو بتا میں اللہ نے تیرا جسم درست بنایا تھا, پھیپھڑے کام کرتے تھے, گردے کام کرتے تھے, سسمیٹیکلی سسٹم خود بخود چلتا تھا, دل دھڑکتا تھا, رائٹ سیل, وائٹ سیل, بلڈ سیلز, تیری آنکھ دیکھتی تھی, نور موجود تھا, دانت کاٹتے تھے, ہاتھ پکڑتے تھے, قدم چلتے تھے. جی اللہ جی میرا جسم سلامت تھا. جب انسان یہ کہے گا کہ میرا جسم ٹھیک تھا تو اللہ پوچھیں گے بتا پھر اس میرے صحیح جسم سے میرے لیے کیا کر کے آیا. بھئی ایلیٹ کلاس تو نکل گئی, بزنس کلاس تو نکل گئی, غریب بھی پھنس گیا, امیر بھی پھنس گیا. پہلا سوال منوکی شاکزیبا, عائش جس سے اللہ نے پوچھا پھنسے گا. اے اللہ کے رسول اگر آپ سے اللہ پوچھ لے, فرمایا اللہ نہ پوچھے تو اسی میں خیر ہے, اللہ پوچھے تو کوئی نہ بچ پائے. یہ جسم کی سلامتی اور اس کا نتیجہ, اس کی آؤٹ پٹ پراگرس کیا ہے, لے کے کیا آیا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ڈوب مرنے اور شرمندگی کا مقام اس بندے کے لیے ہوگا
ہوگا کہ اس کے جسم کی سلامتی کے ساتھ گھر کے کام پورے، اولاد کے کام پورے، بزنس کو وقت پورا، دنیا کو وقت پورا، لوڈو شوڈو کھیلنے کے لیے وقت نکال لیا، کرکٹ کھیلنے کے لیے وقت نکال لیا، گیمیں کھیلنے کے لیے وقت نکال لیا، اس جسم کی فٹنس کے لیے، خوراک کے لیے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، اس نے سبھی کے لیے وقت نکالا. لیکن رب نے جب پوچھا بتا میرے اس صحیح جسم سے میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ میرے سکول میں رہ کے، میری زمین میں رہ کے، اگر میں چاہتا تو میں زمین کے پانی کو گہرا کر دیتا، تم ساری کائنات کی ٹیکنالوجی کے ساتھ زور لگاتے تو تم ایک قطرہ پانی کا نہ پی سکتے. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تو وہ کون تھا جو تم کو پانی پلاتا، پانی منہ میں گیا؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ گراریاں کرتی ہوئی آنتڑیاں یہ خود بخود تیرے کنٹرول میں نہیں ہیں. اسے ایکس رے میں جا کر کے دیکھ، یہ خود ایک خاص قسم کی حرکت میں کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں. جو چیز اندر چلی جاتی ہے اوپر ڈھکن خود بخود آ جاتا ہے، وہ پلٹ کر کے واپس نہیں آتی. دو رستے ہیں، ایک سانس کا، ایک خوراک کا. لقمے کا ایک ذرہ تیرے سانس کی نالی میں چلا جائے تو فوراً مر جائے، تیری موت واقع ہو جائے. یہ اتنے زبردست پہرے دار جو اللہ نے بٹھا رکھے ہیں، کیا ان کی کوئی فیس نہیں ہے؟ ان کے بارے کوئی پوچھنے والا نہیں. تیرا ہاتھ سلامت تھا، کیا لے کے آیا؟ پاؤں سلامت تھے، کیا لے کے آیا؟ زبان سلامت تھی، کیا بولتا رہا ہے؟ آنکھ سلامت تھی، کیا دیکھتا رہا ہے؟ کان سلامت تھے، کیا دیکھتا رہا ہے؟ کیا سنتا رہا ہے؟ دل سلامت تھا، کس کے لیے دھڑکتا رہا ہے؟ اسا حالک جسمک. اور میرے بھائی، جامع مسجد بیت رضوان میں آنے والے میرے سمیت ہم سبھی غور کریں کہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے؟ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم دکھی ہیں، ہمارے اولاد کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے سر پہ چھت نہیں. لیکن ذرا نوٹ کر، غور کر، اس دور میں ایک رکشہ چلانے والے کے پاس جو سہولتیں ہیں وہ فرعون کے پاس بھی نہیں تھی. یہ گھومتے پنکھے، یہ صفائی ستھرائی، ان کے محلات اور ان کے قالین اس ایک صف کا مقابلہ نہیں کرتے. اللہ نے اس 14ویں صدی کے ایک غریب سے غریب شخص کو جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، یہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی. بوریوں جیسے کپڑے پہن کے خارش سے مر گئے یہ سارے بر صغیر کے جتنے بادشاہ تھے، سارے کھرک نہ مرے نے. یہ بہادر شاہ ظفر سے لے کے اوپر خاندان بنو غلامہ آپ پڑھ لیں. لیکن جس قسم کا لباس میں آپ پہنتے ہیں، اتنا نفیس لباس، یہ فرعون کو میسر تھا، فرعون کو نصیب تھا. یہ من بھائے باطل جو میں آپ نے سہارے تراش رکھے ہیں نا کہ اللہ کو یہ بتا دیں گے، یہ بتا دیں گے. قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ضل عنہم ما کانوا، یہ سارے بھونڈے اعتراضات بندوں سے گم ہو جائیں گے. انہیں کوئی اس قسم کا اللہ کے سامنے کوئی دلیل، کوئی ثبوت پیش کرنے کے لیے نہیں ملے گا. اللہ اس وجہ سے ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکے، اس وجہ سے آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکے. کسی بندے کے پاس کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں ہوگا. غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں نمونہ ہے. کوئی غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں رسول کی سنت پہ عمل کیسے کروں، اس پہ تو صرف امیر بندہ ہی عمل کر سکتا ہے. دین کو اللہ نے اس انداز سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ میں اپاہج تھا. اپاہج کو کہا بیٹھ کے پڑھ لے. اللہ جی میرا بار بار وضو ٹوٹ جاتا تھا، تیمم سے پڑھ لے، ایک بار وضو کر کے پڑھ لے. یہ دنیا اللہ کا سکول ہے، سکول آف تھاٹ قرآن اور حدیث ہے. کائنات کا سب سے روئے زمین آسمان اور چپا چپا اعلیٰ ترین معلم مدرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا کے کسی سکول سے باہر نکلے تو تجھے جاب ملے، تو میرے محمد کا دین پڑھے تجھے جنت الفردوس ملے. ایسا نصاب لے کے آ، ایسا مدرس معلم لے کر کے آ، ایسا مربی مزکی لے کر کے آ، اور پھر تو نظریں چرا کے پھرتا رہے. دنیا کے سکول کی تجھے فکر ہو، بل کی ٹینشن ہو. جس خدا نے سورج کی دھوپ دی ہے، چاند کی چاندنی عطا کی ہے، رات کا اندھیرا نومکم سباتا جو تیرے جسم کو ریپیئر کرتا ہے. سیلز مرتے ہیں، سیلز بنتے ہیں،
رات کی نیند کے اندر اللہ نے اس خلوت جلوت کے اندر یہ طاقتیں اور جلوے رکھے ہیں. یہ تیرا جسم یہ سارے کا سارا چلتا ہوا نظام تیرے لیے ہے. گرمی حد سے بڑھے تو موت بنے, حد سے گھٹ جائے تب بھی موت بنے. اعتدال کا موسم رکھا ہے, کائنات کو درمیان میں رکھ کر کے ارد گرد پانی کی زمین بچھا دی ہے, ہوا کے اندر بخارات بن کے تیرے جسم کی نمی کو پورا کرتے ہیں. جس پروردگار نے 71-72% کائنات میں ایک پانی کو لگام دے کر کے کنٹرول میں رکھ کے تجھے جینے کا موقع دیا ہے, اس اللہ نے تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا. بیوی کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, برگر شام کو لانا یہ یاد ہے, لیکن یہ یاد ہی نہیں کہ 24 گھنٹے جس خدا کی دی گئی زندگی سے یہ مشینری, یہ دل دھک دھک کرتا ہے, یہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس اللہ کو بھی کوئی جواب دینا ہے, اس نے بھی میری کوئی ذمہ داری لگائی ہے. یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال وَأُرْوِكَ من الماء البارد, اے آدم کے بیٹے بتا میں اللہ نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا؟ ہاں جی اللہ جی میں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھیں گے بتا اس ٹھنڈے پانی کے گلاس کا تیرے پاس کیا حساب ہے؟ مشروب, یہ روغن, یہ بڑے بڑے تکلفات سے بھرپور کھانے, یہ تکا کباب, یہ چلتی رنگ برنگی ڈشیں, یہ تو بڑے بعد آئیں گی. پہلا سوال نعمتوں کے بارے عالم حشر میں جسم کی سلامتی کا, دوسرا سوال پانی کا. اللہ کی قسم اللہ اگر پوچھیں گے تو جواب دینا پڑے گا. یہ خواب نہیں ہے, ایسے ہونا ہے. یہ منہ کان کی بات نہیں ہے, یہ پیشی آنی. کونین کے امام کی زبان حق ہے, سچ ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اے محمد کی بیٹی فاطمہ تو بھی تیاری کر صلی اللہ علیہ وسلم. عائش تو بھی تیاری کر, رقیہ تو بھی تیاری کر. انذر عشیرتک الاقربین کی آیت آئی, کونین کے امام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا عباس چچا تو بھی تیاری کر, تو محمد کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, یا علی قارب وسدد, علی تیاری کر. یہ زمین, یہ کائنات, یہ نظام ہم اللہ کے سکول میں بیٹھ کے اللہ کا دیا گیا نصاب پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تجھے اللہ کے سکول میں بیٹھ کے اس کا نصاب پڑھ کے امتحان دینے کی کوئی فکر نہیں. تیرا بچہ دنیا کے ایگزام میں فیل ہو جائے تو اسے فیل مانتا ہے, یہ تجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ اس طرح کا ایک امتحان بڑا تیرے سر پہ کھڑا ہے. وہ امتحان کی کتاب ہے قرآن مجید, ذالک الکتاب لا ریب, یہ وہ کتاب ہے جس میں جو لکھا ہے شک شبے سے پاک ہے. یہ کتاب جس عمل کرنے کی بنیاد پہ بندے کو جنت کی خوشخبری سناتی وہ بندہ جنتی ہے, اور جس عمل کی بنیاد پہ کسی بندے کو دوزخی کہتی ہے وہ بندہ دوزخی ہے. کوئی بندہ قرآن کی خلاف ورزی کر کے اللہ کا نام لے کے یہ کہے کہ اللہ بخشنہار ہے, اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ میں بخشنہار ہوں. اگر اس نے کس گناہ پہ بخشنا ہے اس نے بتا دیا ہے, اور کس انداز سے معافی مانگنے پہ بخشنا ہے اس نے پوری کی پوری اس کے اندر کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر وضاحت کر دی ہے. اچھا میرے بھائی, قبر کے اندر جو سوال ہونے وہ آپ سب کو پتا ہے, من ربوں کا, من دینوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. جاندار کے ساتھ من آتا ہے اور بے جان کے ساتھ ماں آتا ہے. ماں دینوں کا, من نبیوں کا, من ربو کا. اور بندہ آگے سے کہے گا میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے. کیا کہے گا؟ میں وہی کہتا ہوں جو لوگ. تو فرشتے آگے سے ایک بات کہیں گے, یہ بات یاد کرو. فرشتے اس بندے کو 2 جملے بولیں گے, لا دریتا ولا تلیتا. قبر کے اندر درا یدری وما ادراک مل قاریہ لفظ آپ نے پڑھا ہے. ادرا یدری بھی آتا ہے, درا یدری بھی آتا ہے. تلا یتلو, تلیتا مخاطب کا صیغہ ہے, تا تما تم تی تما تننا, واحد مذکر کے لیے. انتا تو ایک مرد, ولا تلیتا تو نے پڑھا نہیں نصاب, ولا دریتا اس نصاب کے اندر تو نے جھانکا نہیں, تو نے سمجھا نہیں,
تو نے پرکھا نہیں, تو لوگوں کے پیچھے چل کے جو لوگ بولتے رہے تو بولتا رہا. کیا تجھے آنکھیں نہیں ملی تھی, تجھے کان نہیں ملے تھے, تجھے زبان نہیں ملی تھی, تجھے دل نہیں ملا تھا, تجھے فکر دانش نہیں ملی تھی, دنیا کے کھرے کھوٹے کی تجھے امتیاز تھی؟ کیا خدا کا دین ہی اتنا اجنبی تھا کہ تو نے اس کے اندر کھرے کھوٹے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی؟ جو کوئی کہتا رہا تو اسے دین سمجھ کے مانتا رہا. پائیا دودھ لینے کا تجھے پتا تھا کہ فلان دکان سے صحیح ملتا ہے؟ کلو آلو لینے ہوتے تھے تو تجھے پتا ہوتا تھا فلان بندے کا کنڈا ٹھیک ہے؟ پلاسٹک کی بوتلیں تو نے بیچنی ہوتی تھیں تو تجھے نفع نظر آ جاتا تھا کہ یہ بندہ کلو کا 2 روپے اضافی دیتا ہے اور یہ 2 روپے کم دیتا ہے. لا دریتا ولا تلیتا. کیا یہ اتنی بڑی سوچ صرف دنیا کے مفادات کیش کرنے کے لیے تھی, یا اس عقل کے اندر کچھ قرآن کو سمجھنے کا بھی حصہ تھا؟ آپ نے اتنا سنا ہے, من ربو کا, من نبیوں کا, ماں دینوں کا. میں آپ کے سامنے پوری حدیث رکھ رہا ہوں, بندہ پھر اللہ کا تعارف کرواتا ہے, کونین کے امام کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, دین اسلام نماز روزہ اپنے عمل کو ثبوت کر کے پورا ان کے سامنے ایک لیکچر رکھتا ہے, اپنے دین کی لذت ذائقہ اور سارے کا سارا ریکارڈ اللہ حاضر کر دیتے ہیں. آن لائن سسٹم سے زیادہ تیزی کے ساتھ دکھاتا ہے, یہ دیکھو میں بیٹھا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. وفرش لہو فراش الفردوس. جو ہی دین کی گہرائی اور سمجھ کے معاملات وہ فرشتوں کے سامنے رکھتا ہے, اس کو گاڈ آف آنر اور پھر جنت کے قالین اس کے لیے بچھانے شروع کر دیے جاتے ہیں, اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہیں. آسمان سے اس کے پر سلام بھیجا جاتا ہے, ہر آسمان پہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں, پھر 7ویں آسمان سے اس کو عزت کے ساتھ سلیوٹ سلام پیش کر کے اعلیٰ علیین کے اندر عزت وقار سے ٹھہرا دیا جاتا ہے. پڑھائی نہیں, یتسلل بلسانہ الباقرہ. فرمایا بعض بندوں کی زبانیں اس طرح چلتی ہیں جس طرح گائے چارہ کھاتی ہے, چبڑ 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 چبڑ, لیکن اس میں نہ دین ہے, نہ آخرت ہے, نہ محمد ہے, نہ محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میڈیا پہ بیٹھے یہ سارے اپنی زبانوں کو چبڑ چبڑ چلانے والے, ایسی سنسنی بنا کر کے پورے ماحول کو کیچ کر لینے والے. کیا یہ اس بیٹری سے, اس زبان سے, آپ کا موبائل جب چلتا ہے تو بیٹری استعمال نہیں ہوتی, یہ سپیکر آپ تک آواز پہنچا رہے ہیں, بجلی خرچ نہیں ہو رہی, کیا اس کا بل نہیں ہے؟ یہ زبان جو بولتی ہے اس کا کوئی بل نہیں, جو چاہے بولے. یہ اللہ کی مشینری, اللہ کا سسٹم, اللہ کا نظام. اللہ نے یہ اپنی معرفت کے لیے, اپنی کتاب پڑھنے کے لیے اتنا خوبصورت سکول بنایا ہے, جس سکول کو ہم دنیا کہتے ہیں. دنیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دنا یدنو, قریب ہونا, یعنی میں نے اپنے قریب ہی ایک سکول بنایا. یہ دنیا اللہ سے دور نہیں ہے. دنیا کے معنی کیا ہیں؟ وہ دنیا جو اللہ کے بڑی قریب ہے, زمین کا وہ قطع, زمین کا وہ حصہ جس نے جلد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ معنی ہے دنیا کے. یہ زمین, یہ کائنات. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے, ان کے لیے اس میں رستہ ہے. رب کے غضب سے, قیامت کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس کتاب کے اندر رستہ موجود ہے. یہ کتاب دنیا میں بچاتی ہے, بتاتی ہے. اخبار پڑھتے ہیں, فیس بک کو 2-3 دن ہو گئے, موبائل کا نیٹ بند ہے, PTCL, نیا ٹیل, اس طرح کے یہ جو نیٹ ورک ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آدھی پاکستانی قوم مرنے والی ہوئی ہے. عمران خان کی پتہ نہیں انہیں عمران خان کو ماننے والوں کو اتنی ٹینشن نہ ہو جتنی نیٹ کے بند ہونے کی ان کو ٹینشن ہے. سارا دن انگلیاں یوں پھرل چلائی جا رہے ہیں, جس کو مرضی لائک کر رہے ہیں, جس کو مرضی ڈس لائک کر رہے ہیں. کیا آپ جو چیزیں لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, آپ کا ڈیٹا نہیں لگتا؟ جو ڈیٹا لگتا ہے آپ اس کا پیسہ دیتے ہیں. آپ نیٹ ورک جو خریدتے ہیں, آپ نیٹ پیکج جو لگاتے ہیں, اس نیٹ پیکج کو اگر غلط جگہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ پیسہ غلط جگہ پہ لگ رہا ہے, کیا اللہ نے اس کا حساب نہیں لینا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تیری انگلیوں کے پوروں کو درست کریں گے اور تجھ سے حساب مانگیں گے. بتا ان پوروں سے کیا کر کے آیا؟ تیرے پوروں سے پوچھا جانا ہے. اور یہ حق ہے.
آنکھیں نہ موندا کرو. یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ خطیبوں نے چونکہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے لہٰذا کوئی بات تو انہوں نے کرنی ہے, لہٰذا یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کر کے جمعہ پڑھانا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ صرف ٹمپریری سسٹم نہیں, یہ نصاب ہے. آپ رسپانسیبل ہیں, آپ نے جواب دینا ہے, میں نے جواب دینا ہے. لا تزول قدم ابن آدم, آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دیے جائیں گے. اس سے پوچھا جائے گا میں رب نے زندگی دی کہاں لگا کے آیا. پھر زندگی میں ایک سوال جوانی کے بارے ہوگا, میں نے جوانی عطا کی کہاں خرچ کر کے آیا. یہ جوانی مستانی, یہ جوانی دیوانی, کوئی پوچھنے والا نہیں. سیاسی قربانیوں کو تو دین کا رنگ دے کر کے سمجھے کہ میں کوئی جہاد کر رہا ہوں, یہ جہاد نہیں. جہاد ہے محمد کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دو سوال ہوں گے, من این کسبتا و من این انفقتا, بتا کمایا کہاں سے اور بتا کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا. کمائی کے سورس کے بارے پوچھا جائے گا, خرچ کرنے کے مقامات اور جگہوں کے بارے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنے اور ان تمام سوالوں کا کامیاب جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. یہ آیت ہے, تھوڑی سی میرے ساتھ پڑھیں. فنعم اجر العاملین, آج یہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے, سونے والوں کے لیے نہیں. فجر تیری نیند میں گزرے اور تو کہے اللہ بخشنہار ہے, افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, کیا عمل کرنے والا اور عمل سے بھاگنے والا ہم دونوں کو قیامت کے دن برابر کھڑا کر دیں گے. لا یستوون مینشن ہے, واضح کلیئر ہے, کسی قسم کا ابہام نہیں. لا یستوون برابر نہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون. ہاں جس نے عمل کیے, محنت کی, کوشش کی, کاوش کی, دین کے ساتھ جڑا, کتاب پڑھی, پڑھائی, سیکھی, سکھائی, دنیا کی مصروفیات کے ساتھ, ضروریات کے ساتھ اس نے دین کے اندر اپنے آپ کو کھپایا, تھکایا, اپنی اولاد کو دین سکھانے کی ٹینشن لی اور اپنے سر پہ اس کو سوار کیا. اس بندے کے لیے نزلا بما كانوا یعملون, اس کے عملوں کی مہمان نوازی ہے. واما الذین فسقوا فمأواہم النار, جو فاسق رہے, اگا پیچھا فاسق کہتے ہیں آگا پیچھا کرنے والے کو, جو 24 گھنٹے جان چھڑانے کے چکر میں کر لیں گے, دیکھ لیں گے اس نے کیا کر لیا, تو اسی بسم اللہ پڑھو, اسی تاڑے نال. اس طرح کے فرضی سیاسی بیانات دیکھ کر کے دین سے, دین محمدی سے نظریں چرانے والا, عمل سے بھاگنے والا بندے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, یار باتیں کر رہے ہیں, بڑا ہا ہا ہو چل رہا ہے. ساتھ کہہ دو نا آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلیں, 10 میں سے 7 کو موت پڑ جاتی. ایک اٹھ کے گیا, بزنس چھوڑا, کاروبار چھوڑا, مصلی بچھایا, اذان کے بعد رب کو منایا, ایک نے سگریٹ لگا لی. لا یستوون قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہے. وہ کہتا ہے تو نے بخشنا ہے, اللہ بخشنہار ہے. ہاں اللہ بخشنہار ہے, اس نے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کس کو بخشنا کس کو نہیں بخشنا. جنت جانے کا مرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا, خود کو بندہ قرآن پہ پیش کرے ابھی پتہ چل جاتا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ کتاب نتارا کرتی ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. لوگوں یہ فرق کرنے والی کتاب ہے جو لائن کھینچ کے بتا دیتی ہے یہ بندے جنتی ہیں, یہ دوزخی ہیں. اس سے بہترین نصاب کوئی ہے جو پڑھنے پہ تجھے جنت کی ڈگری ملے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے پہ فیسوں والا ماحول بننے ہی نہیں دیا. غور فرماؤ. مجھے آپ بتاؤ کہ کسی ساتھی نے کہا ہو مولوی صاحب مجھے قرآن کا صفحہ پڑھاؤ, اور مولوی صاحب نے کہا نہ بھائی پہلے 10,000 جمع کرواؤ. اگر ایک آپ سے 10,000 مانگے گا, اللہ کی قسم 100 آپ کو 10,000 کے بغیر پڑھانے والے ملیں گے, تاکہ قیامت کے دن کوئی بندہ کہہ نہ سکے اللہ میں بڑی کوشش کی تھی, یہ میں نے پڑھانے والا نہیں جی ملیا.
اللہ نے شیشے اے سی لا کے میرا داخلہ بند کر دیتا, میرا بچہ ٹیسٹ فیل کر گیا. پروفیسر یاسین ظفر صاحب کو ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ آپ جناب علی ایک میرٹ بنائیں, اس میرٹ پہ جو بندہ پورا اترے اس کو رکھ لیں, اور جو اس پہ پورا نہ اترے اسے واپس بھیج دیں. استاذ گرامی کہتے ہیں میں نے اسے کہا جو بندے اس میرٹ پہ پورا نہ اتریں قیامت کے دن رب کو کہیں ہم دین پڑھنے گئے تھے, انہوں نے میرٹ سے فیل کر کے ہمیں واپس بھیج دیا ہے. محترم جناب مشیر صاحب, اس کا جواب ہے اللہ کو دینے کے لیے آپ کے پاس. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ الف با کہہ سکتا ہے, بس یہ ہمارا ٹیسٹ ہے, الف با والدین سکھا لائیں, پورا قرآن وہ ہمارے اداروں میں پڑھ جاتا ہے. ہم نہ چکر لگواتے ہیں, نہ فیسیں مانگتے ہیں, نہ انتظار کرواتے ہیں, نہ کیلے ڈے رکھتے ہیں, نہ فیس کے نام پہ والدین کو ہم رسوا کرتے ہیں. یہ میری آپ کی کرامت معجزہ نہیں, یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو قیامت کے دن اللہ کو نہیں کہہ سکے گا اللہ نماز پڑھنے کی فیس تھی, اللہ نماز کی مجلس میں جانے کی فیس تھی, جلسے میں بیٹھنے کی فیس تھی, جمعہ میں بیٹھنے کی فیس تھی, حفظ کے لیے میرا بچہ تیار تھا, میں تیار تھا. الہی حالات بڑے کٹھن تھے, میں ادارے کے بنائے گئے معیارات پہ پورا نہیں اتر سکا. اللہ کی قسم تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے میرے بھائی بھاگنے کا. میں تجھے واضح کر رہا ہوں, میں تجھے کلیئر کر رہا ہوں. بیت رضوان میں آنے والے اپنے بھائی کے سامنے میں کلیریفیکیشن دے رہا ہوں, تیرے پاس عذر نہیں ہوگا. ہم تو گلی محلے میں آوازیں لگا لگا کے کہتے ہیں آؤ قرآن پڑھ لو, اور قرآن جہاں سے کھولو ترجمہ پوچھ لو. ہم تو چلتے پھرتے قرآن کا پھریرا لہرانے والے خدا کے دین اور اس کے قرآن کے خادم ہیں. فون پہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, واٹس ایپ پہ مسئلے پوچھتے ہیں. اس مدرسے مسجد منبر محراب سے آپ کو آپ کے مسائل کا حل ملتا ہے. کائنات کی سب سے اعلیٰ کتاب ہو, پڑھنے پہ جنت ملتی ہو, اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی, اسے پڑھو قیامت کے دن یہ نصاب یہ کتاب تمہاری سفارش کرے گی. طبرانی شریف کی روایت ہے, رسول رحمت نے فرمایا وَآ قلبا, جس دل کے اندر قرآن سما گیا اللہ اس بندے کو دوزخ کی آگ میں نہیں پھینکیں گے. دادا جی ہیں ماشاءاللہ, دادا جی ہیں جی, دادا جی کے 12 بیٹے ہیں, 6 بیٹے ہیں, 5 بیٹیاں ہیں, اور 5 کی شادیاں کر دی ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ سکھ نصیب فرمائے. 6 بیٹوں کی شادیاں کر دیں, 6 کے 6 بیٹوں کی اولاد ہے, 5 کی 5 بیٹیوں کی اولاد ہے. دادے کی عمر میں پوتوں کی شادیاں ہوئیں, دادا گنے تو خاندان میں دادے کی نسل سے 170 بندے ہیں, ایک بندہ بھی دین والا نہیں ہے. اتنوں کا اچار ڈالنا ہے میرے بھائی. برش پڑھتا ہے ماشاءاللہ ہیں جی, یہ جی انجینئرنگ یونیورسٹی, اور اس نے کیا کہنے یہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. نصاب کے بارے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ عبادت کے بارے ہوگا. نماز کا پہلا سوال عبادت کے بارے کیا ہوگا؟ انسانوں کے بارے قتل کا سوال, نعمتوں کے بارے جسم اور پانی کا. نصاب کے بارے سنو, حدیث سنو. تیری کتاب کون سی تھی؟ قرآن میری کتاب تھی. دعویٰ کر دیا, اب اس دعوے کو ثابت کرنا ہے. غور کرو بھئی, بتا کیا کون سی کتاب تھی تیری؟ عظیم بتا, یونس بھی بتائے, شاہد بھی بتائے, آصف بھی بتائے, بتا کون سی کتاب تھی؟ اللہ جی قرآن مجید. بس نو نو نو, اقرا ورتقی ورتل, پیر چکن دی اجازت اینا ایتاں نال منسلک ہے. ایتاں پڑھیں گا تے پیر اپے ہی چل پین گے. کوڑ ہے یہ, سسٹم فٹ ہوگا اس وقت ہمارے جسم میں. پڑھے گا تو قدم اٹھے گا, پڑھنا نہیں آئے گا تو قدم ہونی کام نہیں کرنے گے. اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اگر جنت کی پراپرٹی لینی ہے پڑھ, قدم اٹھا, پڑھتا جا, قدم اٹھاتا چلا جا. ہیہاتا لا ادری, ہائے ہائے میں مارا گیا, مجھے تو پتہ ہی نہ چلا.
انگلش اچھی ہے، پروننسیشن اچھی ہے، تلفظ اچھا ہے، فزکس کا پتہ ہے، کیمسٹری کا پتہ ہے، دنیا کمالی فزکس کیمسٹری کے سر پہ، لیکن یہاں افتتاحی نصاب جنت کی پراپرٹی کی الاٹمنٹ جس نصاب کے سر پہ ہونی، مسلم شریف کی، مسند احمد کی یہ صحیح حدیث آپ کو سنا رہا، اقرا ورتقی ورتل، پڑھ اور قدم اٹھا، جس طرح دنیا میں ریجھ کے ساتھ پڑھتا تھا، توجہ کے ساتھ پڑھتا تھا، محبت کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا، جتنا پڑھ لے گا اتنی پراپرٹی تیرے نام کر دیں گے۔ اور سن لے، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جس پراپرٹی کو تیرے نام کرنا ہے نا، اس کے بارے سن لے، یہ پراپرٹی عام پراپرٹی نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اسے فرمائیں گے اس جنت کی گٹھ جگہ ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ موضع صوت فی الجنہ، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، چھانٹے کو، چابک دستہ جو گھوڑے کو رسید کیا جاتا ہے، جنی جگہ او مالدا ہے نا چھانٹا گھوڑا چھوٹی جی سوٹی، جنی جگہ تے پوری ہوندی ہے اتنی جگہ جنت کی تیری پوری کائنات سے قیمتی۔ کائنات میں زمین نہیں آتی، زمین تو چھوٹا سا مٹا ہوا دھیما سا، یہ ایک سیارہ ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے، مدم سا۔ آپ گلوبل کے اندر جائیں، آپ اپنی زمین کو سرچ کریں، اربوں خربوں سیاروں کے اندر پھولتے 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 کتنی دیر کے بعد یہ زمین چھوٹا سا ٹمکنا نیچے سے ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ اس ٹمکنے کی سیاروں ستاروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنت کی پراپرٹی کی ایک گٹھ جگہ اس زمین سے نہیں، تمام تر کائنات سے قیمتی، ایک گٹھ جگہ۔ اب وہ پراپرٹی مشروط کس چیز سے ہے؟ یہاں آپ کے شناختی کارڈ لیے جاتے ہیں، سگنیچر لیے جاتے ہیں، فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، تھم کے نشان لیے جاتے ہیں، یہ دنیا کی کارروائی کا طریقہ کار ہے۔ آخرت کے اندر جنت کی پراپرٹی محروم رہ جائیں گے وہ بندے جو اگرچہ عبادت گزار بھی ہوئے اور قرآن سے محروم رہے۔ پوچھا گیا کونین کے امام سے، اللہ کے رسول، ایک شخص سارا دن قرآن پڑھاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، ایک دین پہ عمل کرتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھاتا، افضل کون ہے؟ فرمایا لوگو قرآن پڑھا کے سونے والا ساری رات نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، سونے سے پہلے جس بندے نے 10 آیتیں قیام کے اندر پڑھ لیں، قیامت کے دن اللہ غافل بندوں کی صف میں کھڑا نہیں کرے گا۔ ہمارے شعبہ حفظ کے بچے ایک صفحہ اگر سبق کا سناتے ہیں تو کم از کم 30 بار 40 بار اس صفحے کو دہراتے ہیں۔ 18 صفحے ہوتے ہیں ایک سپارے کے اندر، 288 لائنیں ہوتی ہیں، یہ 16 لائنوں والے قرآن مجید کے اندر ہمارے یہ طلباء جو ہمیں سبق سنانے آتے ہیں، تو جو وہ صفحہ سنا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو اتنی بار پڑھا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 2-3 پارے بنتے ہیں۔ جو قرآن کی فکر کرتا ہے، قرآن کی ٹینشن لیتا ہے، اللہ قرآن پڑھنا اس پہ آسان کر دیتا ہے۔ جسے قرآن کی ٹینشن نہیں، صفحہ پڑھے گا واسیاں آن گیاں، موت پین والی ہو جائے گی۔ جہے قاری نے تراویاں پڑھاؤنیاں ہون نا، وہ 20 واری پڑھ جاتا ہے، جنہیں نہ پڑھاؤنیاں ہون 1 واری پڑھ کے تھک جاتا ہے۔ جو قرآن کی فکر کرتا ہے اللہ قرآن اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ کی قسم۔ جو قرآن کی فکر کرتا ہے وہ بیٹھا بیٹھا 15 20 بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے آتا ہے، روزانہ ایک قرآن پورا پڑھ جاتے تھے۔ محدثین، مشائخ، اکابرین اتنی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائی، یہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کی حکومت کو قرآن مجید پھیلانے کی نہ فکر ہے نہ ان کے پاس بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ بچے پاکستان میں اللہ کی کتاب کو حفظ کر رہے ہیں۔ کہتے جی نے حفظ کر کے کی کر لیا ہے؟ مجھے بتا، گندے پانی کے اندر بھی تو لال رنگ ڈال کے سفید کپڑا ڈال دے، رنگ چڑھتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بہت تو چڑھے گا نا، رنگ کی تاثیر ہے کہ نہیں؟ مجھے بول کے بتا، ہے نا؟ اچھا بھی پڑھا لکھا بندہ نہ ہو، اسے کوئی بندہ کہے تم بہت اچھے ہو، بڑے خوبصورت ہو، آج بڑا آپ نے کارنامہ ادا کیا، یہ لفظ سن کے اس کو خوشی ہوتی کہ نہیں؟ گال کڈیاں غصہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لفظاں دا اثر ہے جسم تے کہ نہیں؟ تو قرآن کا رنگ نہیں چڑھتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تیری زبان سے نکلنے والے جملے کا اثر ہے۔
تیرے کلام کا اثر ہے. اچانک رستے میں جاتے تجھے سانپ نظر آئے, تو مرنے کے قریب ہو, منظر دیکھنے کا اثر ہے. کیا قرآن کو دیکھنے سے کوئی روحانیت نہیں آتی؟ جسم چارج نہیں ہوتا, روح کو پاور نہیں ملتی؟ اللہ کی قسم ملتی ہے. اس قرآن کے ساتھ تعلق بنانے میں, اس کو پڑھنے میں بیٹری چارج ہوتی ہے, روح کو تازگی ملتی ہے. تو مل لگ اپنے جسمانی روحانی مسئلے اور پریشانی کا ہمارے سامنے اظہار کر. ہم تجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل محمد الرسول اللہ نے یہ بتایا, اللہ کی کتاب نے یہ بتایا. اللہ کی قسم تیرے مسئلے اللہ دنیا کے نہیں آخرت کے بھی حل کر دیں گے اس کتاب کی روشنی میں. قبر چ کیڑے بندے نے پھسنا انہیں دسیا ہے, کنے بچنا ہے انہیں دسیا ہے. قیامت کے دن کہاں کہاں کھڑے ہوں گے, کون کون سی صورتحال پیش ہوگی, پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا, زمین کے ساتھ کیا ہوگا. تو بدل الارض غیر الارض, زمین کی کیفیت حیت کس طرح تبدیل کر دی جائے گی. ویاتی یوم القیامت فردا, اکیلا اکیلا بندہ فرشتوں کے درمیان جکڑا ہوا رب کے دربار میں آئے گا. ایک ایک منظرنامہ اس کتاب نے واضح کر دیے. تے شروع چ آغاز اس گل تو کیتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فی, ایویں بھول چ نہ رہا جے اے گلاں سچیاں نے, شک تے شبے تو پاک نے. جی میں آکھیا ہے ایویں ہی ہونا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر, نہ فیس کی ٹینشن, نہ بچوں کے دنیا کی برباد ہونے کی فکر, نہ آخرت کے اندر زوال پذیری کا خدشہ. میرے عزیز میرے بھائی, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں, عرب کنٹریز خصوصاً, اس میں یورپ بھی آ جاتا ہے, تو ان تمام ممالک سے حفظ کرنے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے پوری دنیا کے یہ جتنے ملک ہیں ان میں حفظ کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 20-22-24 ہزار کے قریب. پچھلے سال آپ کے پاکستان میں 1,20,000 بچوں نے حفظ کیا. اچھا جی, یہ 1 لاکھ محسوس نہیں کرنا آپ نے, یہ 1,20,000 بچوں کو نون لیگ نے حفظ کروایا؟ بولے, تحریک انصاف نے, پیپل پارٹی نے, کس نے کروایا؟ اللہ کے گھروں کو چلانے والوں نے. تعرف الاشیاء بازدادها, چیز جب کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے. حق حق ہے, باطل باطل ہے. حکومت کی سرپرستی نہیں, سیکیورٹی نہیں, اثاثے نہیں, کسی قسم کا ہمارے لیے بجٹ نہیں. لیکن دیکھ, تو ہنر آزما ہم فکر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ میدان عمل. اور تو کہتا ہے انہوں نے کیا کر لیا ہے. مجھ کو تو بتا, پی ایچ ڈی کے اندر پچھلے سال کتنے لوگ فارغ ہوئے؟ وہ ہاتھوں کے اندر اپنی پوری سند اور دستاویزات پکڑ کر کے وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں کہ کسی سکول کی ٹیچری مل جائے ہم کو. تو نے کیا دیا ہے؟ اگر تیری تعلیم کا رنگ ہے, تیرے جملے کا رنگ ہے, تو نے کیا سمجھا ہے کہ قرآن کا کوئی رنگ نہیں؟ بچہ بدبخت سے بدبخت ہو جائے, قرآن پھر بھی اپنا رنگ دکھا کے رہتا ہے. نافرمان سے نافرمان ہو جائے, ایک دن واپس آ جاتا ہے. قرآن اپنی قریب کشش رکھتا ہے, اس کے اندر مقناطیسیت ہے. کونین کے امام کی جان کے دشمن وعدہ کر کے پروپیگنڈا کرنے والے کہ اس کی آواز کو بند کرنا ہے. تاریخ شاہد ہے, غلاف کعبہ میں لپٹ کر کے میرے محمد کی تلاوت سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. باہر نکلے تے ایک تھان تے ٹاکرا ہو, اوے اتبا تو کدھر ہو, او شہبا او تو کدھر ہو, مر جانے ہاں. راتی بئی مانا تینوں پھٹکار راتی وعدہ کیتا ہے, تو قسمہ حبل تے جے تے لات تے منات تے عزا دیاں لے کے سانو جناب علی کھپا چھڈیا ہے. خبردار جے تسی قرآن سنن آئے تے اسی تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز بند کرن نوں پھردے ہاں. اوے مر جانے تے لین کی آئے ہو. او کہن لگے جدوں انہاں دے قرآن پڑھن دا ٹائم ہوندا ہے نا, جسم منجی نہ لگدا ہی نہیں. یہ قرآن اثر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے آنکھوں سے جنوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. تھڑ تھلی پہ جاندی ہے جنہاں نوں جتھے قرآن پڑھیا جاتا ہے, انہاں نوں وقتہ پہ جاندا ہے. وقتہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا.
جن بہ گئے آپس سے ٹینشن پی گئی جنہوں غور 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 توجہ جنہوں نے میٹنگ بلائی انٹرنیشنل بین الاقوامی چھوٹے وڈے چیلے چمچے کڑشے سبھی کائنات کے جن اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہنے لگے مسئلہ بن گیا کی بن گیا مسئلہ بن گیا پریشانی بن گئی یار ہم آسمان پہ جاتے تھے من استرق السما باتیں چرا لاتے تھے ایک کدی گل فرشتیاں دی سن کے اسی کاہن دے کان چ پھوک مار دے ساں وہ ایک گل سچی ہو جاندی سی 90 جھوٹیاں پھر اس گل دے نا تے کہ میں جو کہنا وا اوویں ہی ہوندا ہے وہ کاروبار چلا کے لوگاں دا خدا تو اعتماد اٹھا کے آپ دے آپ تے لے کے آوندا سی کھلی چھوٹ سی مسئلہ بن گیا ہے جن کہن لگے کی بن گیا ہے مسئلہ بن گیا ہے فوجدناها مولیت ہاراسن شدیدن وشہوبا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہم نے دیکھا کہ آسمان سے لے کے مدینے تک شدیدن شہوبا فرشتوں کے پہرے لگا دیے گئے آسمان کی چھت سے لے کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تک آپ کی اس جھونپڑی مبارک تک جس کی چھت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے بندہ سیدھی طرح کھڑا ہو جائے تو سر کو لگتی تھی اور اس پہ سر ڈالی ہوئی تھی اور کھجور کے تنے چھیلے بغیر اس پہ ڈالے ہوئے تھے دیواریں کچی تھی نکر میں ایک چکی پڑی ہوئی تھی تھوڑے سے دانے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں کھجور کی چھال پہ آپ لیٹے ہوئے جسد اطہر پہ نشان پڑے ہوئے میں نے کہا اللہ کے رسول خدا کے دشمنوں کے لیے ناز و نعمت والے بستر اور آپ اس حالت میں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کریں تو فرمایا مالی ولی دنیا عمر یہاں پیسہ اس لیے لگائیں اگر یہاں رہنا ہو جب ہم نے رہنا ہی نہیں تو یہاں پیسہ لگانے کا ہے کا فائدہ اس جھونپڑی کو یہ عزت اور مقام ملا اس کے دروازوں کو یہ شان ملی اس شہر کو یہ عزت ملی وجدناہا ہم نے پایا مولیت بھر دیا گیا ہے آسمان کو محمد کے شہر تک ہاراسن پہرے داروں سے شدیدن جو بڑے مضبوط ہیں وہ شوہبا ان کے ہاتھوں میں مزائل ہیں اگر کوئی جن آسمان تو کیا زمین سے اڑنے کی جسارت کرتا ہے تو بھسم کر دیا جاتا ہے وہ جنوں ہونے کیا والا ہے پھڑ لو پہ گئی تھڑ تھلی مچ گئی ہونے کیا لگا ہے ایک نے بتایا سنو مسلمانوں کو اللہ قرآن جیسی کتاب بطور نصاب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اس کتاب دا پروٹوکول ہے رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا میں جب آسمان پہ معراج پہ گیا میں نے بڑے بڑے منظر دیکھے میں مرعوب نہیں ہوا سدرۃ المنتہا پہ گیا میں نے بیری دیکھی میں نے جہنم کے فرشتے سے اچھی خاصی لمبی ڈبیٹ کی مالک سے میں نے اس سے جہنم کے احوال پوچھے لیکن میں کسی قسم کا میں نے روب نہیں لیا میں نے جنت کے اندر محلات دیکھے میں نے اپنی امت کا ٹھکانہ دیکھا دوزخ کے اندر بد اعمالوں کی جزا کے مناظر دیکھے نبیوں سے میں نے ملاقات کی لیکن ایک جگہ جا کے میں ٹھٹر گیا میں ٹھہر گیا میں رک گیا صریف الاقلام سمیت میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی جس سے ایک ہیبت طاری ہوئی اور اس جگہ پہ اتنا پروٹوکول تھا کہ بے شمار فرشتے بڑے ادب احترام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سیکورٹی ہے اور ایسا ہیبت ناک منظر ہے کہ یہاں کوئی خاص الخاص چیز موجود ہے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سا مقام ہے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی باتیں لکھی جاتی ان لہم التناوش قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ کتاب انسانوں سے دور کر دی جائے گی لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ اس وقت حاصل نہیں کر سکیں گے ابھی میری آپ کی ایکسس اپروچ میں ہے تو میرے بھائی ہم یہاں اس جامع مسجد بیت رضوان میں اہل علاقہ کے لیے آپ کے طلباء کے لیے آپ کے بیٹوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کا باقاعدہ الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں سب کہیے الحمدللہ یہ اللہ کا گھر یہ ساری مسجدیں گلی محلے کے اندر 20-25 بچے تو ہر مسجد میں آ جاتے ہیں یہ شعبہ حفظ ہر جگہ ہونا چاہیے یہ قرآن ہماری کتاب ہے اس کی فکر بھی ہم نے کرنی ہے یہودیوں عیسائیوں نے نہیں کرنی تو میرے بھائی میرے عزیز میرے ساتھی میری مائیں بہنیں جو جمعے کے لیے تشریف لائی ہیں بڑا بہترین انشاءاللہ صبح بچے آئیں گے اور فی الحال ہاسٹل کی سہولت نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بھی اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ سر دست ہم آغاز کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھیوں کی یہ شوق ہے یہ تمنا ہے کہ اللہ کے قرآن سے یہ مسجد گونجتی رہے خالی نہ ہو بند نہ رہے
مجھے ایک ساتھی ملے، کہنے لگے کہ یار میں دیکھ رہا تھا، خیال میرے دل میں آ رہا تھا کہ جمعے کے دن ماشاءاللہ اتنی رونق ہوتی ہے اور اس کے بعد کاش یہاں بچے پڑھنے کا انتظام ہو جائے۔ کہنے لگا میں یہ سوچ رہا تھا تو میری اشتہار پہ نظر پڑ گئی جہاں آپ نے لکھا تھا کہ شعبہ حفظ میں داخلہ جاری۔ یہ بہترین انتظام آپ کے طلبہ کے لیے، منتظمین الحمدللہ مخلص ہیں، تیار ہیں، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت دے، ہمت طاقت میں برکت دے۔ میرے عامر بھائی کی، میری یہ ساری ہماری یہ فکر ہے کہ ہم اس علاقے میں بچوں کے قرآن کی تعلیم کا انتظام کریں، اور یہ روئے زمین کا سب سے اعلیٰ ترین انسٹیٹیوٹ ہے جس میں رب کا قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ایک ایک بچہ وقف کرو، اللہ آپ کے گھر کے حالات درست کرے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول یہ بندہ دین سیکھتا ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس بیٹھا پڑھتا رہتا ہے، میں محنت کرتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کا ترزق بھی، میرے صحابی تیرے کام سے نہیں، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دیتا ہے۔ کتنے کام کر کے بھی بھوکے مردے نے، اور کتنے ایسے ہیں جو کام بھی نہیں کرتے، اللہ ان کو روزیاں دیتا ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کوئی نہ کوئی تعاون کیا ہوتا ہے۔ تو سر دست آپ نے اپنے عزیز و اقربا کو توجہ دلانی اونچی آواز سے انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، یار کہنا چاہیے بھن بھی بھائی لیا میں لے کے جاواں، بھرا نو، بھتیجے نو، بھانجے نو، گوانڈیاں دے کنے بچے گلیاں سڑکاں چوارا پھرتے ہیں، تو آپ توجہ نہیں دلا سکتے؟ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یار میں اس کو 2 سوٹ سلوا کے دیتا ہوں، میں اس کو چھوڑ کے آتا ہوں، ہم سے جو ہوا ہم تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے بھی انشاءاللہ اللہ کی کتاب کی آواز پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ یہ باہر سے آواز نہیں آئی، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو وقف کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے انشاءاللہ وقت نکالنا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا پاک کلام سیکھنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سے کامیابی کے ساتھ جنت کی انشاءاللہ تعالی بشارت بھی لینی ہے اور پراپرٹی بھی لینی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر